لوگوں کے سامنے نہ ہو کر پوشیدہ سے ہم بیعت کریں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ آپ عام دعوت دیجئے، سبھی کو بیعت کی دعوت دیجئے، اس کے بعد ہمیں بھی بلائیے۔ ولید کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور ولید اتنا کہنے کے بعد سلام دعا ہوتا ہے، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر آگے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے امام حسین رضی اللہ عنہ پیچھے چلتے ہیں۔ اتنے میں مروان ٹپک پڑتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم اسی وقت ان سے بیعت لے لو نہیں تو انہیں شہید کر دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں ابن زرقہ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد رسول کو قتل کرے گا؟ اے ابن زرقہ، اے کذاب، تو رسول نواسے رسول کو قتل کرے گا؟ ایک بات دوشی پڑھے ہمارے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مروان گھبرا جاتا ہے اور اپنی غلطی پر ندامت ہوتا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی دروازے سے نکل جاتے ہیں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اسی رات آپ مکہ کو لوٹ جاتے ہیں۔ اور صبح جب ہوتی ہے تو ولید اپنے سپاہی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر کو بلا لاؤ، اور ان کے سپاہی دن بھر دوڑتے رہتے ہیں، دوپہر سے دن بھر دن و شام تک دوڑ کے تلاشتے رہتے ہیں، سب سے پوچھتے رہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہاں ہے، ادھر تلاش کی ادھر تلاش کی، کہیں نام و وجود نہیں۔ اور نہ ملنے پر پھر آتے ولید کے پاس اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہیں نہیں ملے، اور عبداللہ بن زبیر رات ہی کی تاریخ میں بغیر کسی سے بتائے مکہ کو چلے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ لیکن نہیں جاتے، اور تو ولید چاہے تو شام کے وقت اپنے سپاہی کو امام حسین کے پاس بھیجتا ہے کہ انہیں کو بلا لاؤ، انہیں سے بیعت لیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب سپاہی پہنچتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دو اگر موقع ملا تو صبح کو آتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی چلا جاتا ہے اور آپ امام حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جاتے ہیں اور اپنی دکھڑا سناتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جات آپ کا میں نواسا تشریف لایا ہوں، اور یہ یزید اپنی بیعت چاہ رہا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی حرمت پامال ہو، مدینے کے لوگ عزت پامال ہو۔ اس وجہ سے نانا جان میں آپ کے در پر سلام کرنے آیا ہوں، اور فاتحہ پڑھ کر دو صلاۃ و سلام پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے پھر اپنے والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزار اقدس پر پہنچتے ہیں، وہاں بھی سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد اپنی دکھڑے کو والدہ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں اب جا رہا ہوں، تم سے دور جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی عزت پامال ہو، میری وجہ سے یزیدی لشکر اس پر حملہ بولے اور اس یہاں کی عزت پامال ہو، اور میں مکہ کو جا رہا ہوں، یہ میرا آخری سلام ہے۔ اس کے بعد وہاں سلام کرنے کے بعد اپنے اہل بیت کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ بھی رات کی تاریکی میں نکل پڑتے ہیں اور مکہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ مکہ کا اس وقت گورنر سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ گورنر تھے امیہ خاندان سے، لیکن بڑے نرم دل والے تھے، بڑے نرم دل کے تھے۔ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اگرچہ یزید کی طرف سے گورنر تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اصحاب کرام پر کبھی بھی دباؤ نہ ڈالا بیعت کے لیے، جو چاہتے اصحاب کرام کرتے۔ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھتے کچھ نہ کہتے، اور ابھی سارے اصحابہ موجود ہیں اور امام حسین تشریف لے آئے ہیں، عبداللہ بن زبیر خوش ہیں، عبداللہ بن عباس خوش ہیں، عبداللہ بن عمر خوش ہیں، اجلہ صحابہ تمام مکہ والے خوش ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہماری زمین پر تشریف لے آئے۔ لیکن کوفہ سے قریب 1200 خطوں پہ خط لکھ کر بھیجتے رہے کہ آپ کوفہ چلے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں عنوان اس طرح کے ہوتے تھے اے امام حسین رضی اللہ عنہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، آپ چلے آئیں، اگر آپ نہیں آئیں گے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے کوفیوں تم نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے اے العالمین ہم بیعت اس کو نہیں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا چاہتے، اس کو اپنا خلیفہ نہیں بنانا چاہتے تھے، ہم جس کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ تیرے رسول کا نواسا، تیرے رسول کا بیٹا امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، ہم ان کو دعوت دیے کہ وہ آئے، ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور ان کے لیے جان دے دیں گے، یزید سے لڑیں گے، لیکن آپ اگر نہ آئے تو ہم اللہ کے یہاں دامنگیر ہوں گے، اللہ کے یہاں اس طرح کے ہم بات کریں گے، آپ چلے آئے، ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو اللہ کے یہاں ہم اسی طرح کے سوال اسی طرح جواب دیں گے۔
अब बताइए कोई इतना बड़ा मामला कर दे कि आप बैत के हकदार आप ही हैं, खिलाफत के हकदार आप ही हैं, और यजीद फासिक को फाजिर है, हम उसके बाद पे बैत नहीं करेंगे, और अगर हम नहीं आएंगे अल्लाह के यहाँ पकड़ोगी कि यजीद के हाथ तुमने बैत हुए, कहूँगा या आलमीन उसके जुल्म जबर की वजह से, और जो बैत के हकदार था, खलीफा बनने का हकदार था, हमने उनको कहा वो नहीं आए। ये खुतूत जब अपने अजल्ले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को दिखाया तो सहाबा किराम कहते हैं हम कूफी को भरोसा नहीं करते, क्योंकि कूफी भरोसे के लायक नहीं होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कूफियों ने दगाबाजी की और उनको शहादत नसीब हुई, और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला कूफियों ने दगाबाजी की, जहर दिया और वो भी शहादत को पाए। हम नहीं चाहते कि आपके साथ वैसा ही मामला हो। ये जिल्ले साहब मक्का मुअज़्ज़मा के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम कहते हैं, हाँ जब ये खतों को देखे कहा इस खतों का जवाब कहा जाएगा अल्लाह के यहाँ, तो सहाबा किराम कहते एक बात है, हमारी राय यह है कि आप अपनी जगह पर किसी को नाइब बनाकर कूफा भेजें, और जब वो नाइब आपका बताए कि कूफा के मामलात साजगार है, कूफा के मामलात बेहतरीन है, तो आप फिर कूफा तशरीफ ले जाए। ये बात तय हो गई। कहा फिर किसको भेजा जाए, लोगों ने किरान अंदाजी की, लोगों ने राय मशवरा किया, और उसमें नाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आया। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु जब ये सुने कि मेरा नाम कुरान अंदाजी में, आप बहुत खुश हुए और आपने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप हमें भेजें, इंशाअल्लाह मैं पूरे काम को सही तरीके से अंजाम दूंगा, वापस आऊंगा। और इतना कहकर आप अपनी बेटी के पास आते हैं, उनकी बेटी का भी नाम सकीना है, और उससे कहते हैं बेटी तुम चचा जान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहो और उनके साथ रहना, मैं बड़े मिशन के लिए जा रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं जिंदगी तो वापस आऊंगा और फिर मुलाकात होगी। और अपने दो साहबजादे इब्राहिम और मोहम्मद को साथ में लेते हैं और कूफा के लिए रवाना हो जाते हैं। कूफा की धरती पर जब पहुंचते हैं, मुख्तार सबकी के दौलत खाने पर आप ठहरते हैं। मुख्तार सबकी के दौलत खाने पर एक दिन रिवायतों में 12,000